بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ شارٹ کی فیلڈ امیشن گن ہے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ تھرمینک امیشن گنز جو ہے وہ کی تھی 2 طرح کی۔ اس کے بعد فیلڈ امیشن گن جو ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ پہلے کولڈ فیلڈ امیشن گن جو ہے وہ کی تھی۔ تو آج ہم کریں گے شارٹ کی فیلڈ امیشن گن۔ Okay, ji. And this is a field assisted thermionic emission gun in which use is made of Schottky effect, where a considerable amount of extraction voltage is applied to emitter and the latter is heated at the same time. ہم نے جو پہلے تھرمینک امیشنز گن کی تھیں، اور تھرمینک امیشن گن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی جیسے فیلڈ امیشن میں ہم نے دیکھا کہ شارپ ٹپ جو ہے وہ یوز کی گئی اس کے لیے ایز اے الیکٹران سورس یا کیتھوڈ۔ اور دوسرا جو ڈفرنس تھا تھرمیانک اور فیلڈ امیشن میں وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہم الیکٹرک فیلڈ دیتے ہیں اس کے تھرو ہی وہ الیکٹرانز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیلڈ اسسٹڈ تھرمیانک امیشن مینس کہ ایک کمبینیشن ہے تھرمیانک امیشن اور فیلڈ امیشن کا۔ ہم یہاں پہ تھرمیانک امیشن اس لیے اس کو نہیں پیورلی کہتے کہ کیونکہ یہاں پہ ہم اتنا جو ہے وہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہی ٹمپریچر نہیں دیتے جیسے ہم تھرمیانک امیشن گن میں دیتے ہیں۔ وہاں جو ریلیز ہوتے ہیں الیکٹران وہ جسٹ بیکاز آف ہیٹ جنریٹڈ جو ہوتی ہے وہاں پہ اس کے اوپر جو ہماری ٹنگسٹن وائر تھی اس میں سے جب کرنٹ پاس کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہیٹ جو پروڈیوس ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ انرجی گین کرتے ہیں الیکٹران اور ریلیز ہوتے ہیں۔ فیلڈ امیشن میں ہم نے جو پیور فیلڈ امیشن تھی وہاں جو کولڈ فیلڈ امیشن ہے ایکچولی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی ہیٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور جسٹ جو ہے وہ ڈیو ٹو دا ڈفرنس ان الیکٹرک فیلڈ اینڈ ٹنلنگ کوانٹم ٹنلنگ افیکٹ وہاں سے جو ہے وہ الیکٹران ریلیز ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہم وہاں پہ ہیٹ اپلائی نہیں کرتے یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ہم ٹمپریچر اس کا نہیں انکریز کرتے، تو اسی لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کولڈ فیلڈ امیشن گن جو ہے وہ کہا تھا۔ اب جو اس میں جو ہے یہ تھرمیانک امیشن جو ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ود دی ہیلپ آف شارٹ کی افیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے۔ شارٹ کی افیکٹ کیا ہے؟ اٹ از دا انکریز ان تھرمیانک امیشن فرام اے سالڈ سرفیس ڈیو ٹو پریزنس آف این ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ۔ جو پیور ہم نے پہلے کیا تھا کولڈ امیشن اس میں جسٹ این الیکٹرک فیلڈ جو تھی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ وہ جو ہے امٹ کرتی تھی الیکٹران۔ یہاں پہ کیا ہے کہ تھرمیانک امیشن ہے، لیکن جو تھرمیانک امیشن ہے وہ ان دی پریزنس آف اسٹرانگ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہوگا، اور اسی کو جو ہے وہ ہم شارٹ کی افیکٹ کہتے ہیں کہ جو تھرمیانک امیشن ہے اس میں جو انکریز آتی ہے ڈیو ٹو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ الیکٹرانز جو ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں تو وہ اس کو ہم شارٹ کی افیکٹ ہی کہتے ہیں۔ سو دا اپلائیڈ فیلڈ سروس to lower the work function considerable assisting in the generation of electron through thermionic emission۔ جو ہم فیلڈ اپلائی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کولڈ فیلڈ امیشن میں کہا تھا کہ فیلڈ ہم اپلائی کرتے ہیں تو انرجی بیریئر کو ہم جو ہے وہ لوئر کرتے ہیں، نہ کہ ہم الیکٹران کو جو ہے وہ انرجی دیتے ہیں۔ انرجی بیریئر لوئر کرنے کا مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے اس کا جو ورک فنکشن ہے، ورک فنکشن کیا تھا کہ جو انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے وہاں سے الیکٹران کو ریلیز ہونے کے لیے، تو ورک فنکشن جو ہے وہ اس کا ہم کم کرتے ہیں تھرو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ۔ اب جب ورک فنکشن آپ لوئر کر لیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تھرمیانک امیشن جو ہے وہ کریں گے، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی نہیں کرنا پڑے گا جتنا جو ہے وہ پیورلی تھرمیانک امیشن میں ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں
کہ یہ تھرمیونک امیشن میں جو آپ کی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہے ایز اے سپورٹ ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کمپیریٹیولی لو ٹمپریچر پہ ہی الیکٹرانس کو جو ہے وہ ریلیز وہاں سے ایمٹ کر سکتے ہیں. So Schottky field emitters are made of tungsten wire welded to tungsten filament. یہ بھی جو ہے ہمارے پاس ایک جسٹ آپ کہہ لیں وائر، جیسے ہم نے کولڈ میں دیکھا تھا کہ ایک ٹپ ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ اس کی وائر جو ہے اس کو ٹنگسٹن فلامنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ویلڈ کیا ہوتا ہے، اور وائر جو ہے یہ 1 mm جو ہے اس کی لینتھ ہوتی ہے، اور 125 مائکرو میٹر جو ہے وائر کا ڈایا میٹر ہوتا ہے، اینڈ ہیز دا ٹپ ریڈیس اس کا جو ہے یہ 0.5 to 1 مائکرو میٹر ہوتا ہے. یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ لارجر دین دا کولڈ فیلڈ امیشن گن، وہاں پہ ٹپ ریڈیس جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو وائر ہے جو فلامنٹ کے ساتھ جو ہم نے ویلڈ کی ہوتی ہے اس کی یہ ڈائمینشنز ہیں. اوکے، ٹپ جو ہے یہ پروڈیوس کی جاتی ہے یوزنگ الیکٹرولیٹک ایچنگ ود 100 پلینز set perpendicular to the wire axis. یہ جو ہمارے پاس جو وائر ہے اس کی جو ٹپ سوری جو ہے وہ ٹنگسٹن کی ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو کرسٹل فیز ہوتا ہے، یعنی اس کی جو آپ کہہ لیں پلینس ہوتی ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ یہ ان کی ڈائمینشنز آپ کہہ لیں 100 اس میں اس کی ہوگی جو بھی ہے اس کی کرسٹل فیز، اور اس کو ہم پرپینڈیکولر ٹو دی وائر ایکسس جو ہے وہ ہم نے اس کو فٹ کیا ہوتا ہے. سو دس کرسٹلوگرافک اورینٹیشن اورینٹیشن جو ہے 100 اورینٹیشن ہوگی، ڈائمینشنز نہیں، ہم اس کو جو بیٹر ورڈ جو ہے اس کے لیے اورینٹیشن ہی ہے. This crystallographic orientation gives lower work function than other configurations. جی یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ وہ فلامنٹ ہے، ٹنگسٹن فلامنٹ ہے، اور یہ ایکچولی یہاں پہ ایز اے تھرمیونک سورس جو ہے وہ جو ہیٹ پروڈیوس کرے گا وہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ایچ ٹنگسٹن وائر جو ہے، یعنی سوری یہ ٹنگسٹن سنگل کرسٹل، یہ ٹپ میں جو اس کے بعد یہ جو ٹپ ہے، اور یہ ٹپ کو اگر آپ انلارج کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ اس ٹپ کا جو ایج ہے وہ ہوگا، یہ وہاں سے جو الیکٹران بیم پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے، اور یہ 100 کرسٹل اس کی جو ہے وہ فیز ہوگی. کہ جو ہمارے پاس ٹیمپریچر ہوتا ہے کیتھوڈ کا وہ یہاں پہ تقریباً 1500 ڈگری سی ہوتا ہے ٹو پروڈیوس الیکٹران امیشن، اور یہ جو ہے ہمارے پاس لوئر دین دا تھرمینک امیشن ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ نیئر اباؤٹ 2500 ڈگری سی ٹیمپریچر جو تھا وہ چاہیے تھا. اور یہاں پہ جو کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 2 امپیئر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ گن کو ہیٹ کرنے کے لیے اس کو آپ ٹنگسٹن وائر جو ہے یہ کرنٹ اپروکسیمیٹلی 2 امپیئر کرنٹ از یوزڈ ٹو ہیٹ دا ٹنگسٹن وائر. جو پیچھے وائر یعنی جو ہم نے تھرمینک امیشن کے لیے کرنا ہوتا ہے اس کے 2 امپیئر کرنٹ جو ہے وہ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. دا فائن سائز آف ٹپ سروز ٹو ریڈیوس دا ورک فنکشن بیریئر وین این الیکٹرک فیلڈ اپلائیڈ ٹو اٹ. فائن سائز آف ٹپ جیسے ہم نے وہاں پہ جو تھا وہ اس کی ٹپ سائز جو ہے وہ اس سے بھی کم تھا، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ افیکٹ بھی ہوگا جو پیچھے کولڈ امیشن میں تھا، لیکن یہ اس سے جو ہے وہ سائز تھوڑا اس کا ہے. تو وہ یہاں پہ کیونکہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ود تھرمیونک امیشن، تو اس کا جو فائن سائز ہے ایکچولی اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ورک فنکشن بیریئر ہے اس کو لو کرے گی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکٹران کا انرجی بیریئر ہے جو اس نے ایمٹ ہونا ہے اس کو جو ہے وہ لوئر کرتی ہے.
اور یہ لوئرنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں. ایز سچ وہ ٹپ جو ہے جسٹ آپ کہہ لیں کہ ٹپ کی وجہ سے یا ٹپ ڈیزائن اس کا ایسے بنانے سے نہیں وہ اس کے بیریئرز لو ہو جاتے ہیں. جب ہم اس کو اتنی اس ٹپ کو الیکٹرک فیلڈ ایکسٹرنل جو ہے اپلائی کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کوانٹم ٹنلنگ افیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہوگا. So the tungsten tip is also coated with the zirconium oxide, which further reduces the work function from 4.5 electron volt to 2.7 electron volt. یہاں پہ جو ایک ایڈیشنل چیز ہے جو پچھلے نہ تھرمیونک میں تھی نہ کولڈ امیشن میں تھی، وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹپ ہے اس کو ہم کوٹ کرتے ہیں ود زرکونیم آکسائڈ. یہ زرکونیم آکسائڈ جو ہے یہ اس کی کوٹنگ جو ہے یہ بھی اس کے ورک فنکشن کو ریڈیوس کرتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس کا انرجی بیریئر ہے اس کوٹنگ کی وجہ سے مزید جو ہے وہ 4.5 to 2.7 الیکٹران وولٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، ڈیکریز ہو جاتا ہے. سو ڈیورنگ ہیٹنگ zirconium metal thermally diffuses to the tip of the cathode, where it reacts with oxygen to form a layer of zirconium oxide. The presence of zirconium reservoirs allows the forming of zirconium oxide layer on the tip as it is sputtered away during use. Such a tip is generally known as zirconium oxide tungsten emitter. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہم جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ڈیورنگ ہیٹ جو ہے جو زرکونیم میٹل ہے یہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے آن دا ٹپ آف دی کیتھوڈ، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی اور زرکونیم آکسائڈ فارمیشن ہو جاتی ہے. یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو زرکونیم ریزروائر ہے، یعنی جو ہم نے اس کو وہاں پہ جو اس کے ارد گرد ہم نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ ریفارمیشن آف زرکونیم آکسائڈ لیئر جو ہے اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس کو جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے، اور زرکونیم آکسائڈ لیئر جو ہے یہ دوبارہ سے ٹپ کے اوپر کہہ لیں کہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتی ہے. زرکونیم آکسائڈ کی لیئر جو ہے یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ ختم اس لیے ہوتی ہے کہ جیسے اب ابھی اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ جب ہیٹ تھرملی وہ ڈیفیوز ہوتی ہے اس کے اوپر اور پھر جو ہے وہ وہاں سے، تو یہ اس کو ہی ہم جو ہے وہ جب وہ ہیٹ ہم اس کو دیتے ہیں اور تھرملی وہ زرکونیم جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان دی فارم آف ویپرز جو ہے وہ ڈیفیوز ہوتی ہے اور اس کی سپٹرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ ڈیورنگ یوز یہ ہوتا ہے ٹمپریچر کی وجہ سے. تو ہمارے پاس جو زیڈ آر زرکونیم ریزروائر ہے وہ یعنی یہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آکسیجن کے ساتھ جو ریئیکٹ کرے گی زرکونیم، تو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ زرکونیم آکسائڈ لیئر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ بن جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ریفارمیشن آف زرکونیم آکسائڈ ہو جاتی ہے آفٹر اسپٹرنگ آف زرکونیم. سو دس ٹپ از جنرلی نون ایز، اس کو ہم زرکونیم آکسائڈ ٹنگسٹن امیٹر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، جو یہ ہمارے پاس شاٹکی فیلڈ امیشن گن میں جو ہے یوز ہوتا ہے. اوکے، ڈیو ٹو فلامنٹ ہیٹنگ دا کیتھوڈ از susceptible to emit current from a large area than desirable. جو ہم یہاں پہ کیونکہ فلامنٹ کو ہیٹ کرتے ہیں اور اس ہیٹ کی وجہ سے جو کرنٹ ایمیٹ ہوتا ہے وہ جو ٹپ ہے یعنی جو کیتھوڈ کی جو بھی ٹپ ہے یا جو ہمارے پاس جو ہم نے ٹپ یوز کی ہم کرتے ہیں اس ٹپ سے یہ ایکچولی کرنٹ نے جو ہے وہ ایمیٹ ہونا ہوتا ہے یا الیکٹرانز نے جو ایمیٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم کہہ لیں کہ جو ہمارا ڈیزائریبل ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اتنا یہاں سے الیکٹران ایمٹ ہو اس سے زیادہ جو ہے وہ یہاں سے ایمٹ ہوتا ہے.
اگر آپ کو یاد ہو تو کولڈ فیلڈ امیشن میں ہم نے کہا تھا کہ بہت اسمال سرفیس، بہت اسمال ایریا ہوتا ہے جہاں سے الیکٹرانز جو ہیں وہ امیٹ کرتے ہیں، یا امیٹنگ کرنٹ جو ہے اس کا اسمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ تھرمیونک امیشن بھی ہے یہاں پہ، اور ہم نے یہ تھرمیونک امیشن میں کہا تھا کہ تھرمیونک امیشن میں کرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، بیم جو ہے وہ بہت، اس کا آپ کہہ لیں کہ سورس سائز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کولڈ فیلڈ امیشن میں سورس سائز جو منیمم ہے، اس میں پھر جب آپ کہہ لیں کہ سورس سائز جو ہے وہ ایریا جہاں سے الیکٹران ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی۔ سو دا امیشن area is contained by a suppressor grid electrode that is metal cup with a hole in the center۔ اب جب زیادہ ایریا سے یہ امیشن ہوگا الیکٹرانز کا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ اس امیشن کو سپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے ہم ایک سپریسر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ سپریسر ایکچولی کیا ہوتا ہے، یہ ایک کپ یا ایک کور جو ہے وہ اس ٹپ کے اوپر ہم نے اس ٹپ کے اوپر ایک جو ہے وہ کور ہوتا ہے میٹل کا، اور اس کور میں ایک سینٹر میں جو ہے وہ سوراخ ہوتا ہے جہاں سے ٹپ جو ہے وہ اس کی آپ کہہ لیں کہ جسٹ اسمال ایریا آف ٹپ جو ہے وہ کپ سے باہر ہوتا ہے اس ہول سے، باقی جو ہے ساری ٹپ اس کے اندر ہوتی ہے تاکہ یہ کرنٹ جو ہے وہ زیادہ اسپریڈ نہ ہو۔ Okay, the cathode tip is centered in the hole such that it protrudes out of the cup۔ یعنی ہم نے ٹپ کو جو ہے وہ کپ کے سینٹر میں جو ہے وہ سیٹ کیا ہوتا ہے، اور سینٹر میں ہول ہوتا ہے، اس میں سے ٹپ جو ہے وہ پروٹیوڈز مین کہ اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ باہر نکلی ہوتی ہے اس کپ سے۔ The suppressor grid helps to produce emission only from the tip region and stops stray emission to pass down the column۔ یعنی سپریسر جو ہے پھر یہ کیا کرتا ہے کہ باقی جو ٹپ کا ایریا ہے اس کو کور کر کے اس کو وہاں سے جو امیشن ہے اس کو سپریس کرتا ہے، یعنی اس کو سٹاپ کر دیتا ہے، اور امیشن جو ہے وہ پھر جو ہے ہمارے پاس جو ٹپ کا جو ریجن ہوگا جسٹ جو ہول سے آؤٹ ہے وہاں سے وہ امیشن ہوگا اور الیکٹرانز جو ہے وہ امیٹ ہوں گے۔ The emission is controlled by the potential on the extractor electrode۔ یہ امیشن جو ہے پھر وہ جیسے ہم نے کولڈ امیشن میں دیکھا تھا کہ وہ الیکٹران نکلتے ہیں اور اینوڈ جو ان کو مطلب کہ وہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے پہلے جو ایکسٹریکٹر تھا جو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، تو یہ پھر ٹپ کا جو آؤٹر آپ کہہ لیں جو کپ سے باہر جو ایریا ہوگا وہ جو ہے وہ پھر ایکسٹریکٹر الیکٹروڈ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا پھر اس امیشن کو اس ایریا سے۔ سو دا ٹوٹل امیشن کرنٹ جو یہاں پہ ہوتی ہے وہ 200 مائکرو ایمپیئرز ہے جو اویلیبل ہوتی ہے، اور یہ 40 ٹائمز جو ہے وہ گریٹر دین ہے جو ہمارے پاس کولڈ فیلڈ امیٹرز ہیں۔ کولڈ فیلڈ امیٹرز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت کم جو ہے وہ کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ جو اسکیٹرنگ آف الیکٹرانز ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، ہمیں لینزز جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں پہ سیٹ اپ جو ہے یوز نہیں کرنا پڑتا الیکٹرو میگنیٹک لینزز کا ٹو فوکس دا بیم آن دا سیمپل۔ اوکے جی، یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے یا ڈائیگرام ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فلامنٹ ہے، یہ جو ہم نے کہا تھا ٹنگسٹن وائر فلامنٹ ہے، یہ یہاں سے ویلڈ کیا ہوا ہے اس ٹپ کے ساتھ، اور یہ ہمارے پاس جو ٹنگسٹن سنگل کرسٹل 100 جو ٹپ ہے یہ وہ ہے جو بلو کلر میں نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ہمیں یہاں پہ یہاں جو اسپاٹنگ یعنی جو ویلڈ یہاں پہ جو کیا ہوا اس کے اوپر ایک پھر جو ہے وہ لیئر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس زرکونیم آکسائڈ کی لیئر ہے، اور یہاں سے پھر یہ جو ہمیں بلیک یہ جو ہے یہ سپریسر ہے جو، اور یہ سپریسر جو ہے یہ کیا کرے گا، جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ اس ایریا سے مثلا یہ سپریسر ہے اور یہ ٹپ جو ہے تھوڑی سی سپریسر سے آؤٹ ہوتی ہے یہ ہول سے، اور ہوگا کیا کہ یہاں سارا جو ایریا ہے یعنی یہ جو ایریا ہے یہاں سے امیشن جو ہے وہ سپریس ہو جائے گا، پھر الیکٹران جو ہے وہ جسٹ اس پوائنٹ سے جو ہے وہ امیٹ ہوں گے، اور پھر اس کو یہ ہمارے پاس جو ایکسٹریکٹر جو اینوڈ ہے
ये हमारे पास जैसे कोल्ड एमिशन में देखा था कि एक एनोड जो था वो एक्सट्रैक्ट करता है, यानी जो फील्ड इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कहते हैं जिसकी वजह से उसका वर्क फंक्शन लोअर होता है, वो इसी एनोड की वजह से होता है, जो जिसको हम एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं, ये भी एनोड ही होता है। और सेकंड जो एनोड है यहाँ पे, ये कौन सा एनोड होगा, ये एक्सेलरेटर होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा और आगे फिर जो है वो उस कॉलम में जो है वो ये आगे जाएंगे वहाँ पे सैंपल तक, यानी इसके बाद फिर वो लेंसेज में से गुजरते हुए जब वो सैंपल्स के ऊपर सैंपल के ऊपर फोकस हो जाएंगे। ये भी उसका ही एक इमेज है, ये हमारे पास दूसरी जो है वो आप कह लें फॉर्म में है। ये जो इसके ऊपर जो स्प्रेसर है ये इस तरह पूरा, यानी ये पूरा राउंड उसके ऊपर कवर एक कप की तरह जो लगा होता है। ये वो नीचे से आप कह लेंगे इलेक्ट्रोड्स हैं जहाँ से हम करंट देते हैं। ये जो रेड आपको नज़र आ रही है ये वायर है, ठीक है। और ये रेड जो है ये हमारे पास जो है टंगस्टन फिलामेंट है जो इसको हीट करने के लिए है। और ये ऊपर जो रेड टिप नज़र आ रही है ये उसकी टंगस्टन की टिप है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल होल है जिसमें से ये टिप जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये जो है एक हमारे पास इमेज जो है वो उसका है इसका फील्ड मिशन गन का जो है वो शॉट की फील्ड मिशन गन का। ये जस्ट उसने उसका जो है वो एसईएम इमेज है ये। इसमें देखें ये हमारे पास ये क्रिस्टल टिप है, ये ZrO ज़िरकोनियम ऑक्साइड रेजरवायर है, और ये हमारे पास यानी ये जो वायर है ये सिंगल क्रिस्टल वायर नहीं होती, ये पॉली क्रिस्टल टंगस्टन हीटिंग फिलामेंट होता है। सिंगल क्रिस्टल जो है वो हम यहाँ पे आगे टिप में जो है वो यूज़ करते हैं। Schottky field emitter is kept on at all time to avoid contamination um, build up at the tip surface. This result in a stable beam current without the need to flush the gun. वहाँ पे कोल्ड एमिशन में हमने कहा था कि हम गन को जो फ्लश करते हैं उसमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ताकि उसके ऊपर अगर कोई गैस या कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह हुई है तो वो रिमूव हो जाए। इसमें भी जो है क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो कंटेमिनेशन से अवॉइड करने के लिए हम इसको जो है वो ऑन ही रखते हैं, ठीक है। गन को जो है वो ड्यूरिंग वर्किंग मसलन आपने जो है वो उसको ऑन कर दिया तो आप सारा दिन अगर उस पर काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स आके या डिफरेंट लोग जो है वो कर रहे हैं, तो वो ये है कि उसको गन को जो है वो ऑन रहने देते हैं, उसको हम जो है वो ऑफ नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बीम है वो स्टेबल होती है। डेफिनेटली अगर कंटेमिनेशन बिल्डअप हो जाएगी टिप के ऊपर तो बीम करंट जो है उसको वो अफेक्ट करेगी। वैक्यूम कंडीशंस जो है यहाँ पे उतनी आप कह लें स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं होती जितनी जो है वो हमने उसमें कोल्ड मीटर में देखी थी। यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये वैक्यूम हाई जो वैक्यूम है यहाँ पे वो 10⁻⁷ पास्कल हम यहाँ पे भी जो है वो इसको वैक्यूम देते हैं। और वैक्यूम जैसे हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, वैक्यूम जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके जो स्टेबल करंट है उसके लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ वैक्यूम नहीं क्रिएट करते तो यहाँ पे जो गैसेस होंगी इन इस कॉलम में और वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वो इलेक्ट्रॉन बीम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, वहाँ पे आयनाइजेशन हो सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हो सकती हैं। इसलिए हम वैक्यूम जो है वो लाजमी क्रिएट करते हैं। अब अगर आपका करंट जो है वो स्टेबल होगा तो डेफिनेटली आपकी ब्राइटनेस जो है वो हाई होगी और अच्छी होगी। एंड कीप ज़िरकोनियम ऑक्साइड रेजरवायर जो है वो भी क्लीन रहेगा ताकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल गैसेस जो है वो डिपॉजिट ना हो। टिपिकल सर्विस लाइफ टाइम जो है शॉर्ट की फील्ड एमिटर का ये हमारे पास तकरीबन मोर देन 2 years होता है। Okay, use of thermal electrode
in Schottky field emitter give rise to higher energy spread compared to cold field emitter. This limits the achievable resolution for Schottky emitter at low voltage. अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फील्ड एमिशन के साथ साथ जो है हम इसको एमिटर को जो है वो हीट भी देते हैं, थर्मल कैथोड, वो जो हमारे पास टंगस्टन वायर जो है वो जो हम यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है एनर्जी स्प्रेड जो है वो हाई हो जाता है एज कंपेयर टू कोल्ड फील्ड एमिटर, क्योंकि वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे वो लो वोल्टेज के ऊपर थे। और जब हमने कहा था कि अगर आपको लो वोल्टेज के ऊपर काम चाहिए, आपने लो वोल्टेज के ऊपर एनालिसिस करना है, लो वोल्टेज के ऊपर आप अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो रेजोल्यूशन जो है आपकी अच्छी होगी। सो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि अगर आप यहाँ पे क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो हमारे पास जो लो वोल्टेज पे जो हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है उससे थोड़ा हाई होते हैं। कंपैरेटिवली लार्ज टिप रेडियस जो है वो यहाँ पे होता है एज कंपेयर टू कोल्ड फील्ड एमिटर, और इसी वजह से जो है जैसे पहले भी हमने बात की कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स है यानी सोर्स साइज जो है वो इसका बढ़ जाता है एज कंपेयर टू कोल्ड एमिटर या कोल्ड फील्ड एमिटर। Microscopes with Schottky emitters are preferred for applications that require large stable probe current, such as electron backscatter diffraction analysis and वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी WDS। यानी ये हमारे पास आगे उसकी एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो फील्ड एमिशन गन कौन सी यूज। अगर आपको जो है वो लार्ज करंट चाहिए तो आप जो है वो ये वाला फील्ड एमिशन गन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप फिर थर्मियोनिक एमिशन गन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एनालिसिस कौन सा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारा ये EBST है, इलेक्ट्रॉन बैक स्कैटर डाइफ्रैक्शन एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो ये SEM के ऊपर ही होता है हमारे पास, तो उसमें हमें फिर जो है वो बीम इस तरह करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। या आप ये EDX या WDS आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रॉन के इसमें इनमें इंटरनल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट करते हैं और वहाँ से फिर जो एक्स रेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इस वजह से फिर हमें यहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए होते हैं। सो दीज माइक्रोस्कोप्स आर सूटेबल वेयर लॉन्ग टर्म carefree operation without adjustment is required। या जैसे कोल्ड मीटर जो था उसमें हमने देखा था कि उसकी हमें केयर जो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें जो है कंपैरेटिवली इतनी केयर की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। सो इन समरी जो हमने अभी तक चार हमने डिफरेंट टाइप्स की गन्स की थी, उसको अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जो फील्ड एमिटर हैं उनको हम प्रेफर करते हैं आवर थर्मियोनिक गन्स, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास इसकी जो है वो फील्ड एमिशन गन्स जो है इनकी ब्राइटनेस जो है वो हाई होती है, सोर्स साइज जो है यहाँ पे स्मॉल होता है, और जब सोर्स साइज स्मॉल होगा तो आपको फिर जो है वो बीम फोकस करना जो है वो उसके लिए जो मैग्नेटिक लेंसेज की अरेंजमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास जो इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसकी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से इसका जो सर्विस लाइफ टाइम है वो भी ज़्यादा है, थर्मियोनिक का जो है वो कम होता है। Field emission microscopes have become the equipment of choice for demanding application due to their long-term high-end overall performance. On the other hand, microscopes with thermionic emission guns are selected for their cost effectiveness. ठीक है,
اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سارا کچھ اس کا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تھرمیونک ایمیشن گنز یوز نہیں کرتے اور اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، لیکن اس کا ایک جو مور امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاسٹ افیکٹونیس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، کاسٹ، کیونکہ یہ کاسٹ جو ہے وہ جسٹ آپ اگر دیکھیں تو اوور آل آپ کی جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ آپ اگر پروجیکٹ میں آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے ایک انالیسس فار ایگزامپل آپ کو ایک انالیسس جو ہے وہ 1000 میں وہاں پہ پڑ رہا ہے اگر آپ تھرمیونک ایمیشنز کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یا آپ یہ والی ایس ایم یوز کریں، لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں دوسرے کے اوپر فیلڈ مشن کے اور وہی انالیسز آپ کو 2000 میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اپنے بجٹ کے حساب سے ہی چلیں گے۔ تو کاسٹ افیکٹونیس کی وجہ سے جو ہے وہ سم ٹائم اس کو جو ہے ہم سم ٹائم اس کو ہی جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں تھرمیونک ایمیشنز کو۔ اپلیکیشن دیٹ ریکوائر ہائی کرنٹ، اور جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اس میں کرنٹ جو ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمپلر سروس مینٹیننس، جب ہم نے تھرمیونک ایمیشن گنز کی تو ہم نے کہا تھا اس کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ٹیکنیشین کی، ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم جو ہے وہ تھرمیونک ایمیشن گن یوز کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس اوپر جو ہیں کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ فیلڈ ایمیشنز کے ہیں۔ تو ان شارٹ ہم جو ہے وہ یہ ساری یعنی یہ جو ہمارے پاس 4 گنز ہیں یہ یوز ہم کرتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اب استعمال نہیں ہو رہی۔ تو کرنٹلی جو ہے وہ ساری یوز ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی ہم ہمارے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔